السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 27 اور 28 جنت سے آگے اس کی بات کریں گے. اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا جو پرومو دکھایا ہے کہ اس میں وہ بول رہی ہے جنت کہ میں آئلہ کے خلاف کچھ نہیں بولی، وہ کیا بولے گی اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ دو ایپیسوڈ کے اوپر پھر اس کے ساتھ ہم جیون نگر پہ تھوڑی سی بات کریں گے. تھوڑی سی ہم بات کریں گے نمک حرام پہ. نمک حرام کی جو نیکسٹ ایپیسوڈ آئی ہے اس پہ بات کریں گے. شروع ہم جنت سے آگے سے کرتے ہیں. جنت سے آگے کی 27 نمبر ایپیسوڈ بہت زبردست تھی، جس وقت جنت کو کہا جاتا ہے کہ اب ہمیں نئے چہرے کی ضرورت ہے. جو ان کے ایم ڈی جو بھی چینل کے ہیں اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ ہمیں نئے چہرے کی ضرورت ہے. تو اس وقت جو جنت کی اداکاری تھی بہت اچھی تھی، اور خاص طور پہ اس روم سے اٹھتے ہوئے جب نکل کے باہر اسٹوڈیو والی سائڈ سے گزرتی ہے تو وہ بڑا زبردست تھا. جب کیمرے کے اندر آئلہ کی جو بڑی بڑی بورڈ ہیں اور یہ تصاویر ہیں وہ نظر آتی ہیں اور یوں نکل کے جاتی ہے. بہت زبردست سین تھا. اس کے بعد سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس. وہاں جا کے وہ روتی بھی ہے اور بتاتی بھی ہے اپنے مسائل کہ مجھے خوشی نہیں ملتی، کسی بھی چیز سے مجھے خوشی نہیں ملتی. وہ بھی اچھا تھا. وہاں پہ جس وقت وہ رونا جسٹ شروع کرتی ہے، جس وقت بالکل جسٹ ابھی، کیونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر ابھی تو وہ چوری کا بھی پتہ نہیں چلا، وہ نیکسٹ میں پتہ چلتا ہے، لیکن جب وہ رونا شروع کرتی ہے تو اس وقت سائیکیٹرسٹ جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، وہ فوراً ٹیشو پکڑاتی ہے فوراً. ابھی وہ شروع بھی نہیں کرتی. ویسے عام بندہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی تھوڑا سا سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے وہ بھی کسی کو اپنا کندھا جب رونے کے لیے دیتا ہے تو اس کو کھل کے رونے دیتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو تسلیاں دیتا ہے. تو بینگ اے سائیکیٹرسٹ اسے پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا، یا ڈائریکٹر کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکیٹرسٹ کو تھوڑا سا اسے ٹائم دینا چاہیے تھا. وہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئی ہے تو اتنی جلدی اس کو ٹیشو ایک دم سے نہیں پکڑانا چاہیے تھا. 20 سیکنڈ کا اگر مارجن دے دیا. ویسے بھی پورے ڈرامے کے اندر مارجن ہی مارجن ہے. ایک ڈائلاگ اتنی دیر سے بولتے ہیں، دوسرا پھر اس کا جواب بڑی دیر سے ملتا ہے. پھر تو یہاں پہ جہاں پہ بنتا تھا وہاں پہ وہ فوراً ریئیکشن تھا. اس کا تھوڑا دیکھا جانا چاہیے تھا. آتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جو 28 تھی. ہم نے لاسٹ جو ریویو دیا تھا اس میں بتایا تھا کہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ تبسم نے چوری نہیں کی. وہ زیور والی وہ چوری کا پتہ تھا سب کچھ. تو اس میں ڈسکلوز ہوتا ہے، ان کو فوٹیج دکھائی جاتی ہے جنت کو کہ پولیس والے بلاتے ہیں، فوٹیج دکھاتے ہیں تو ان کا شوہر انوالو ہوتا ہے، جو کہ پہلے سے اندازہ تھا اور تبسم کا بھی پتہ تھا. ہم نے بھی اس میں بتا دیا تھا آپ کو. وہ والی جس وقت فوٹیج دیکھتی ہے اس جگہ بھی انسرشنز بہت اچھے ہیں. ریئیکشن ٹائم بہت اچھا ہے کبرا خان کا. بڑے بڑے اداکار ہیں، میں اکثر اس چیز کی مثال بھی دیتا ہوں کہ جب اپنے ڈائلاگ بولتے ہیں تو بہت زبردست ایکٹنگ میں رہتے ہیں مانے ہوئے، اور لیکن جس وقت دوسروں کا ڈائلاگ سنتے ہیں ان کا ریئیکشن ٹائم بالکل زیرو ہوتا ہے. ان کا ریئیکشن جو ہے وہ مزے کا نہیں ہوتا. بڑے بڑے اداکار ہیں، میں اکثر بالی ووڈ میں بھی اور یہاں پہ بھی وہ ایک اس ٹائم اداکار بن جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کردار سے نکل کے وہ اپنی اصل شخصیت میں واپس آ جاتے ہیں جب سنتے ہیں. لیکن اس میں بہرحال اس وقت بھی میں بار اکثر میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جنت سے آگے میں یہ بہت زبردست ہے. پھر وہ دکھاتے ہیں اور واپسی پہ پھر کیوبی کا گانا جو لگتا ہے وہ تو کمال ہے. اس وقت جا کے زبردست طریقے سے لگتا ہے. گھر جا کے وہ اپنے شور کو جب بتاتی ہے وہاں پہ بھی اداکاری ہو، شور جو زبردست ہے جنت کی، زبردست طریقے سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ کر رہی ہے وہ جو بھی ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا گوہر رشید کے حوالے سے اگر میں آؤں، وہ ایک لالچی انسان دکھایا ہے اس نے. جسٹ جو مطلب ہے جس بھی طریقے سے وہ بعد میں بدلتا ہے امیر ہونے کے بعد، جو بھی دکھاتے بھی ہیں فلیش بیک اس میں 27 نمبر میں، وہ جس طریقے سے بدلتا ہے اور بیوی کی دولت کے اوپر نظر رکھتا ہے، پھر ایک اور شادی کرتا ہے جو بھی ہے. وہاں پہ میرے خیال میں جس وقت کبرا خان اسے سارا کچھ بتا کے چلی جاتی ہے، یعنی جنت اسے بتا کے چلی جاتی ہے کہ تم نے یہ کیا. لیکن اس پہ اس ریئیکشن پہ آنے سے پہلے یا جو بھی انہوں نے تاثرات دیے ہیں گوہر رشید صاحب نے، ایک میں یہاں پہ چیز بتاؤں کہ ڈائلاگ عمیرہ کے بہت زبردست لکھے ہوئے ہیں. اس میں خاص طور پہ وہ جو کہتی ہے کہ غیروں کی طرف تم بھی مجھے لوٹتے رہے، وہ بھی بہت زبردست تھا. اور جس وقت وہ تھانے سے باہر نکلتی ہے، یہ دکھاتی ہے، دیکھتے ہیں فوٹیج، اور گاڑی میں آگے بیٹھتی ہے، اس کی جو دکھائی ہے، چال دکھائی ہے، بالکل لوٹی پوٹی جا رہی ہے وہ گاڑی والی سائڈ پہ. بہت زبردست تھا. اگر ہم کوشش کریں گے فوٹیج دکھانے کی، جس ٹائم وہ تھانے سے نکل کے گاڑی تک پہنچتی ہے، وہ تو بہت ہی زبردست تھا. بڑا خیال رکھا گیا. اس کے ساتھ پھر جب وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو ڈرائیور پوچھتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے. وہ کہتی یہ تو سمجھ نہیں آ رہی. پھر وہ پوچھتا ہے گھر.
نہیں کہتے آفس، کہتے آفس اب نہیں رہا، پھر وہ کہتا ہے گھر، تو وہ کہتی ہے گھر بھی نہیں رہا، گھر بھی وہ نہیں رہا. بہت زبردست ڈائلاگ تھے نو ڈاؤٹ اس میں، بڑی بڑی کی. ہاں اب میں آتا ہوں ذرا گور رشید کی طرف. گور رشید کے وہ جو بعد میں اس کے دکھائے ہیں، اگر تو وہ بدلتا نہیں آگے جا کے، اسی طرح لالچی رہتا ہے. پھر وہ سمجھ سے بالاتر تھے وہ جو اکیلے میں تاثرات دیے اس نے، کیونکہ ان تاثرات میں پچھتاوا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا. حالانکہ وہ تو لالچی انسان ہے، وہ تو پلاننگ کے تحت اس نے چوری کی تھی. تو اس میں تھوڑے مکس اینڈ میچ کنسیو کرنا چاہیے تھا تاثرات کو. اس میں اس چیز کے تاثرات کنوے ہونے چاہیے تھے دیکھنے والے تک کہ یہ میری تو چوری پکڑی گئی ہے، یہ کیا ہوا، اس قسم کے ہونے چاہیے تھے. لیکن اس میں تھوڑا سا پچھتاوا شاید نظر آیا. یہ بڑی مشکل باریک چیز ہوتی ہے اس کو کنوے کرنا. آگے جا کے ظاہر ہے یقیناً ابھی وہ بدلے گا تو نہیں، بیوی کے ساتھ وہ اسی طرح ہی دو نمبری کرتا رہے گا. اگر تو وہ بدل جاتا ہے پھر تو یہ تاثرات جسٹیفائڈ ہیں، ادروائز وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. آگے آتے ہیں جناب اگلے ڈرامے. تھوڑا سا ہم نمک حرام پہ ذرا زیادہ بات کریں گے، بیچ میں جیون نگر کی بات کر لیتے ہیں. جیون نگر میں سہیل احمد صاحب چھائے ہوئے ہیں زبردست طریقے سے. ان کو تو واقعی وہ کیا کہتے ہیں، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. ان کی بات کرنا میں اکثر کرتا بھی رہتا ہوں یہاں پہ. جو منی کی اداکاری تھی، جس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ ببر شاہ اسے ملنے نہیں دے رہا، یعنی ببر شاہ نے اجازت نہیں دی اسے ملنے کی، وہ واپس چلی جاتی ہے، دروازے سے اسے واپس بھیج دیا جاتا ہے. بہت اچھی اداکاری، ڈس ہارٹڈ ایکسپریشن ایسے، جس منی کو پتہ ہے کہ ببر کی میں لاڈلی شاید بن چکی ہوں، وہ اسے مل نہیں رہا کیونکہ ببر تو ہے ہی نہیں اندر، تو دوسرا لالی ہے، تو دوسرا بیٹھا ہوا ہے. تو وہ وہاں پہ بہت اچھی اداکاری تھی. اور جب دوبارہ ملنے کے لیے آتی ہے اور ببر کو بتاتی ہے مجھے تھوڑا تھوڑا پیار ہو گیا لالی جی آپ سے، وہاں پہ بھی وہ بہت زبردست انہوں نے آنکھوں کا استعمال کیا ہے اور اپنا زبردست طریقے سے اداکاری کی ہے. وہ بہت زبردست. باقی اوورال جو بلے کی اداکاری ہے بہت زبردست ہے، دل کا چڑھنے لگا ہے بندہ. یہی بلا جو ہے اس میں جھونک سرکار میں بھی، اور یہی بلا اس میں اور وہ کابلی پلاؤ میں بلا چھایا ہوا ہر طرف نیگیٹو میں یہ. اچھا اب میں آتا ہوں نمک حرام کی طرف. نمک حرام کی غالباً یہ تیسری ایپیسوڈ تھی اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، یا تیسری تھی میرے خیال میں، یا دوسری تھی، جو بھی چلے دوسری تھی میرے خیال میں. تو نمک حرام کے اندر فیصل قریشی صاحب کا جو کام، اس کا فیصل قریشی کہہ رہا ہوں تو شکار میں ہے، اس میں جو عمران اشرف کا کام ہے. اور پہلے میں ذرا عمران اشرف پہ آنے سے پہلے ایک دو چیزوں کا ذکر کر دوں. جس جگہ سنیتا مارشل یعنی بابر علی کی دوسری بیوی شادی کے موقع کے اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے، اس جگہ شادی والی جگہ پہ، اور بابر علی کے پاس سے گزرتی ہے، وہ شاٹ بہت اچھا لیا گیا ہے. اور جہاں سے پھر ڈرون کیم لیا ہے کہ بابر علی کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی نظر ادری جمی ہوئی ہے. ڈرون کیم سنیتا مارشل سے ہوتا ہوا بالکل بابر علی کے اوپر سے یوں شادی مارکی ہے جو بھی ہے اس کی اوپر سے جاتا ہے. وہ بہت زبردست ہے، بڑے قابل تعریف ہے وہ والا کام. اب آتے ہیں ذرا عمران اشرف کی طرف. عمران اشرف کی اداکاری کے اندر میں پہلے بتایا کہ فیس ایکسپریشن، آنکھوں کا استعمال، آنکھوں کی ویسے چہرے کی بناوٹ بھی کچھ شاہ رخ خان کی طرح ملتی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر یہاں پہ نظر آتا ہے کہ شان کو ڈائلاگ ڈیلیوری کے حوالے سے، آپ اس کو کونسیڈنس کہہ لیں یا ارادتاً اس طرح کیا ہے، ملتا ہے. جہاں پہ وہ کہتے ہیں نمک سے بہت گہرا رشتہ ہے صاحب، اور پھر یہ میرے اندر مت جھانکیے گا، جھانکنے کی پوری قیمت وصول کرتا ہے مرید. یہ ذرا دیکھیے گا، یہ بالکل سٹائل جو ہے اگر ہم ڈھونڈیں گے شان کا، ورنہ آپ خود دیکھ لیجیے کوئی فلم اٹھا کے کسی بھی ٹائم شان کے لمبے ڈائلاگ دیکھ لیں، آپ کو یہ کچھ سننے کو ملے گا. میرے سے ایگری کریں گے لیکن ہم بھی کوشش کریں گے. لیکن پہلے یہ دیکھیے گا ذرا مرید صاحب نے جو بولا ہے، اس گہرائی میں مت جھانکیے صاحب، جھانکنے کی پوری قیمت وصول کرتا ہے مرید، اور گہرے کنویں کی طرح کچھ نہیں اگلتا. بات کر کے آفرین جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر ہم تو باتیں کیا کرتے تھے. میں شہاب پور کی ہر چیز بھول چکی ہوں، لیکن میں تمہیں یاد دلاتا رہوں گا آفرین. تو یہ ہے مرید صاحب کا وہ. اور جو بھی انہوں نے بتایا، تو نمک حرام کے اندر سٹوری ٹھیک جا رہی ہے، تیز ہے اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ سٹائل سے اس کو کیا گیا. آخر میں دوبارہ جنت سے آگے پہ آتا ہوں. جنت سے آگے میں اگلی قسط میں 29 قسط میں جب دکھایا گیا کہ میں نے پہلی دفعہ نام لیا آئلہ کا، ظاہر ہے ایک چیز میں یہاں پہ اور شاید بھول گیا، وہ والا بھی بہت مشکل سین تھا جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ بریک کے ٹائم پہ کبرا جنت کو پتہ چلتا ہے کہ آئلہ جو ہے وہ ایک ایسے جوڑے کو لے کے آ رہی ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس جوڑے وہی تبسم اور فاروق ہے. اس ٹائم پہ بھی اداکاری، اور پھر اس ٹائم بریک کا کہنا، پھر اس ٹائم شو کرنا، یہ بندہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ پروگرام کے اندر اس ٹائم نارمل رہنا
اور جب آپ کو پتہ ہو کہ پتہ نہیں دوسری سائڈ پہ دوسرے چینل پہ دوسری ان کی کمپٹیٹر ان کے خلاف کیا کیا اگل رہی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر وہ کہتی بھی ہیں کہ بریک لمبی کر لو. لیکن اگلی قسط کا اگلی قسط پہ جانے سے پہلے فاروق نے بھی بہت اچھی اداکاری کی جہاں وہ ہوتا ہے ہوٹل میں, وہاں پہ تبسم کی اداکاری بھی اچھی. میں پہلے کہا تھا کہ اس نے چوری نہیں کی, وہ کہتی بھی ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. اب اگلی قسط میں ظاہر ہے وہ کہتی ہے میں نے عائلہ کا نام آج تک نہیں لیا. اب پاسبلٹیز دو ہیں, ایک تو وہ اپنا ظاہر ہے کاؤنٹر اس کے پاس اس ٹائم آپشن یہی بچا ہے کہ وہ بھی اپنے لائیو شو میں سارا کچھ بتائے کہ کیا کیا تھا میں نے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جنت جی بتائیں کہ میں نے کتنے احسانات کیے اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا. یہ نمبر 1 تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن جنت کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے احسان شاید نہ گنوائے, وہ شاید نہ گنوائے کیونکہ اس کا کردار اس قسم کا ہے کہ وہ چپ رہتی ہے یا اندر ہی سہتی ہے یا اس طرح کی نہیں, تھوڑا بڑا پن اس کے اندر ہے. ایک سین کے اندر تھا جس ٹائم اپنی آئی پہ آتی ہے جب وہ جنت کے گھر میں جاتی ہے کہ تم نے چوری کی ہے, وہ پھر مانتی نہیں, اس کے والدین اس کے آگے آفس میں آگے بھی روتے ہیں. اس ٹائم وہ اپنے اس پہ ڈٹتی ہے, وہ ظاہر ہے وہ غصہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں اور اس نے چوری کر لی. لیکن ادھر میں ایک مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ اس میں شاید یہ وہ احسانات نہ گنائے. دوسرا پاسبلٹی کیا ہے کہ میں عائلہ کا نام یہ لے رہی ہوں, وہ یہ کہ یہ پلانٹڈ شو ہے. اس کو میں نے بالکل مارا نہیں تھا, میں نے کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ظاہر ہے وہ جو میک اپ آرٹسٹ بیٹھ کے زخم شخم لگا رہا تھا, تو وہ دوسری پاسبلٹی کی زیادہ وہ ہے کہ وہ یہی چیز بتائے گی کہ پلانٹڈ شو ہے, یہ شو میرے خلاف کیا گیا ہے, اس کو میں نے کبھی مارا نہیں تھا, یہ جھوٹ بولا ہے اس نے, یہ ہے. اور ایک میں دوبارہ سے ایک میں آپ کو دکھا بھی چکا ہوں کہ جنت جب نکلتی ہے لٹی پوٹی وہاں سے بالکل تھانے سے جب نکلتی ہے, وہ آپ دیکھ بھی چکے ہیں سین, کہ وہ جب اپنے شور کے بارے میں پتہ چلتا ہے, اپنے کے بارے میں اپنوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو یہ اسی طرح چال ہوتی ہے. لیکن جس ٹائم اس کو یہ پتہ شک پڑتا ہے کہ تبسم نے چوری کی ہے 2-3 قسطوں پہلے جب ان کے گھر جاتی ہے, تو اس وقت اس کو غصہ ہوتا ہے, اس ٹائم کتنے اکڑ کے ساتھ اور پورے ٹیکے کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے. تو یہ بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک ملازمت تھی, اس کے اوپر ٹیگ اب چل بھی سکتا ہے, اس ٹائم دکھ بھی نہیں ہے, غصہ زیادہ ہے. لیکن جس ٹائم اپنوں کے ہاتھوں جب کوئی لٹتا ہے تو پھر اسی طرح کا مطلب بالکل آپ اسپیچ لیس ہیں, آپ بول نہیں سکتے, آپ کو سمجھ نہیں آ کیا اب کدھر کیا اب میرے پاس رستہ ہے. تو یہ اس کا بھی بڑا خیال رکھا گیا تھا. ناظرین, یہ تھا کچھ ڈراموں کا ریویو. اپنا خیال رکھیے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.